السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر پروگرام پیغام شاعر خاموشاں سے مخاطب ہوں۔ آج میرا جو قبرستان ہے آپ کو معلوم ہی ہے، ہنجیرہ والا قبرستان ہے۔ تو میں نے جو آپ سے سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، تھوڑا نہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ رات کو ہم گئے شب جمعہ پہ، تو وہاں پنکھے لگے ہونے کی وجہ سے زکام اور بخار کی علامات ہو گئی تھوڑی سی، تو اس وجہ سے صبح آنکھ بھی لیٹ کھلی۔ صبح نماز مسجد میں جماعت ادا کرنے کے بعد آ کر سو گیا، رات کو نیند نہیں آئی تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو آپ تمام دوستوں سے معذرت ہے جی کہ آپ کو آدھا گھنٹہ میں لیٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ایک دو ساتھیوں کی کالیں بھی آئی، تو اسی وجہ سے میں اٹھا بھی۔ تو میں جس قبر پہ کھڑا ہوں، میں نے کل پوسٹ میں آپ کا تعارف کرایا تھا۔ یہ مٹی کا ڈھیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے بہت ہی پیارے دوست ماسٹر صاحب، ماسٹر انیس کمال صاحب ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہو چکے ہیں۔ تو بہت ہی پیارے دوست، ٹیکستا کی ہر دل عزیز شخصیت، بہت جوانی کے عالم میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ میں اس وقت شیخ عثمان حنیف اور شانے کی قبر پہ حاضر ہوں۔ آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اپنے جوان بھائی کو اسی طرح اس قبر کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے بعد میری اپنی بھی زندگی چینج ہوئی۔ یعنی کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استاد رفیق صاحب کو، مولانا عبدالغفور صاحب کو، جن کے ساتھ پہ بیٹھنا ہوا، اور پھر تبلیغی جماعت والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے پاگل ہونے سے بچا لیا اور اس رستے پہ لگا دیا، ورنہ بہت مشکل حالات تھے۔ جب میرا بھی جوان بھائی فوت ہوا تھا تو بہت مشکل ہوتا ہے جی جوان آدمی کا دنیا سے جانا، اور گھر والوں کو صبر پہ لے کر آنا۔ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ صبر کر لیں، آتا تو صبر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بہت بڑی یعنی کہ وفات تھی ٹیکساس شہر میں ان دنوں میں۔ دو وفاتیں، بہت سی وفاتیں ہوئیں، لیکن دو وفاتیں جو میرے سامنے اس قبرستان میں موجود ہے، اظہر کوڈا اور ہمارا یہ دوست عثمان حنیف شان، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ دیکھیں جی، یہ زندگی ہے جی کہ خواب کون کون سے تھے۔ یعنی جب یہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو ہم بھی اس وقت کرکٹ سے تھوڑا سا یعنی پیچھے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے تھے، یہ آگے جا رہے تھے۔ تو اس وقت میں اس کو خوشی میں یہ کہتا تھا، میں نے کہا شان تو کہاں ٹیکسا میں پیدا ہو گیا، تجھے تو انگلینڈ میں پیدا ہونا چاہیے تھا، آسٹریلیا میں پیدا ہونا چاہیے تھا، یا لاہور یا کراچی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ جیسا تو کرکٹر ہے، جیسے تیری جان ہے، آج تو کسی قومی ٹیم میں ہوتا۔ تو یہ آگے سے مسکراتا اور کہتا یعنی کہ شاکر جی مجھے کہتا تھا، شاکر جی جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں ہی آدمی پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں ہی ٹیکستا میں پیدا ہونا تھا، میں ٹیکستا میں پیدا ہوا، لیکن بہت ہنسمکھ، ہر آدمی کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ پیش آنے والا یہ شخص، نوجوان شیخ عثمان حنیف، آج اس قبر کے نیچے، اس مٹی کے نیچے یہ پیغام دے رہا ہے تمام دوستوں کو، جو یہاں اس کی قبر پہ بھی اور میت پہ بھی اور فیس بک پہ بھی بہت سے پیغامات آئے۔ یہ آج یہ مٹی کا ڈھیر ان کو پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے دوستو، میں یہاں آ گیا ہوں، کل آپ سب نے بھی یہاں آنا ہے۔ تو یہ جوانی سدا بہار جوانی نہیں ہے، یہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی احساسیں عارضی ہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اصل حقیقت والی جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے جہاں میں آ چکا ہوں، آپ نے بھی آنا ہے، تو یہاں آنے کے لیے تیاری ہے۔ تو یہ اعلان کر رہا ہے آپ تمام دوستوں کو کہ میں یہاں آ گیا ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ تو آپ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو چانس دیا ہوا ہے، تو آپ زندگی کے اندر ایسے احکامات اللہ کے پورے کریں، اللہ کو ایسے راضی کریں کہ کل آپ جہاں آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ یہ ایک پیغام ہے جی شہر خاموشاں سے، میرا ہمیشہ یہی پروگرام کے اندر یہی پیغام ہوتا ہے۔ تو یہاں اب جس قبر پہ میں جا رہا ہوں، یہ قبر جو ہے
یہ عثمان حنیف اور شان کے والدہ کی قبر ہے۔ یہ بالکل والدہ کے پہلو میں پیچھے عثمان کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ والدہ کے پاس شان پہنچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس قبرستان کے اندر مدفون ہے سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میری بہت سی یادیں بھی ہیں اس جگہ کے ساتھ، کیونکہ اس جگہ پہ سابقہ کونسلر محمد یوسف صاحب کی قبر بھی ہے، اور ہمارے والد کے دوست، ہمارے بھائیوں جیسے یعنی کہ امیر اقبال صاحب کی قبر بھی یہاں ہی ہے، ان کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے، ان کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اپنے بڑے بھائی، یعنی کہ ساری زندگی ہم نے اکٹھا وقت گزارا تمباکو کے معاملات میں، میر فضل اللہ صاحب کے ساتھ میرے بڑے بھائی حاجی محمد داؤد صاحب نے، تو یہ اللہ نے جب یہ فوت ہوئے تو اللہ نے یہاں بھی ملاپ اکٹھا کر دیا، اور یہاں بھی ان کی دونوں کی قبریں بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ حاجی میر فضل اللہ والد محترم میر محمد اقبال، اور ساتھ ہی میرے بڑے بھائی حاجی محمد داؤد والد ماسٹر فضل کریم۔ تو یہ ماسٹر فضل کریم صاحب کا یہ بیٹا جو ہے حاجی محمد داؤد، یہ ہمارا بڑا بھائی بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے۔ ہمارے والد صاحب تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہماری بھابھی کو اور ہماری والدہ کو، ہمارے بھائی کو، کہ انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پالا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام۔ آپ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، یا جو ہمارے دنیا کے اندر معاملات ہیں، یا ہمارے بھائی محمود اختر اعوان صاحب جس تعلیم حاصل جو کی ہے، ان ساری محنتوں کے پیچھے جو ثمر جو حاصل کیا ہے ہم لوگوں نے، ان ساری کوششوں کے پیچھے جو ہاتھ تھا، وہ یہ ہمارے بڑے بھائی حاجی محمد داؤد صاحب کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، بات شہر خاموشاں کی ہو رہی تھی، یہ ساتھ ہی ایک اور بھی میں تعارف کراتا چلا جاؤں۔ یہ ساتھ جو قبر ہے، یہ سمن اور مومن کی والدہ کی قبر ہے، اور یہ بھی تاریخی لوگ تھی، یہ تاریخی لوگ یعنی قبر ہے۔ یہ تینوں کا کام ایک کام تھا، یہ تمباکو بناتی تھی، اور اس کا پورا خاندان اس وقت تمباکو بناتا تھا، اور اپنا میر فضل اللہ صاحب اور حاجی محمد داؤد صاحب ہمارا سارا تمباکو کا اکٹھا کرواتا۔ تو اللہ نے تینوں کی قبریں بھی بالکل اکٹھی ایک جگہ بنائی۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محترم دوست اقبال، جو آپ ریلوے روڈ پہ یعنی کہ ہوٹل ہے جن کا پہلے وہ چنے کے جو ٹھیا تھا سفیان کی منڈی کے ساتھ، ان کے والد محترم محمد اشرف صاحب کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میر عاصم صاحب ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، اور ماسٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ ماسٹر انیس کمار صاحب، ملک کیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی شہر خاموشاں کی۔ اب جس قبر کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ زرکوڑی کی قبر ہے۔ تھوڑی دیر وہاں جانا پڑے گا، راستے میں بہت سی قبریں بھی آئیں گی جس کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، میں جیسے آپ سے ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر ایسے ہی ہم نے گزارنی ہے جیسے گزر رہی ہے۔ لیکن رات کو شب جمعہ پہ جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ ٹیکسا کے بہت مشہور کشیدہ کار ہوا کرتے تھے، اب تو انہوں نے کام چھوڑ دیا، سعید اعوان صاحب اور ملک عبدالجلیل صاحب، ہم اکٹھے تھے۔ تو وہاں ہم نے یعنی رات وہاں بیان بھی سنا، ہم زور کے وقت چلے گئے تھے، عصر کا بیان بھی سنا اور مغرب کا بیان بھی سنا۔ تو یہاں آگے چلتے ہوئے یہاں ہی ہمارے اس رستے میں ایسی قبریں بھی آتی ہیں جن کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے، جن میں میرے اپنے بھائی محفوظ اعوان کی قبر ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ملک برادری کی قبریں ہیں، ملک شاہد نواز صاحب کے والد کی قبر ہے، اور انہی کے خاندان کی قبریں ہیں۔ یہ میرے اپنے بھائی محفوظ اعوان، یہ بھی بہت جوانی کے عالم میں، جس طرح شان کی وفات ہوئی تو ٹیکسا شاید خاموش اور ویران اور غمزدہ تھا، اسی طرح جب یہ میرا بھائی بھی جوانی کے عالم میں اس دنیا سے گیا تو یہ بھی بہت ہنسمکھ اور دنیا کا ایک چہیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جن کے ساتھ سیٹھ علی محمد صاحب کی قبر ہے اور محمد زمان صاحب کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محمد دین صاحب کی قبر ہے، اور
ان کے پیچھے جو ہیں ملک برادری کی قبریں ہیں، حاجی غلام ربانی، یہ سید غلام ربانی صاحب کی قبر ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک نواب صاحب کی قبر ہے، تو یہ ساری قبریں جو ہیں، ملک صادق صاحب کی قبر ہے، یہ مبشر سلیم صاحب کے والد محترم کی قبر ہے۔ ملک محمد نواز صاحب، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، شاید نواز صاحب کے والد صاحب کی قبر ہے۔ اور ملک ممتاز، یہ بھی بہت تاریخی جنازہ تھا جی ملک ممتاز صاحب کا، یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جمیلہ ملک آباد کے، تو ان کی والد محترم کی قبر ہے جی۔ ملک محمد زمان صاحب، یہ ہمارے جو دوست ہیں عمیر، ان کے، اور یہ ساری قبریں انہی کی قبریں ہیں جی، بہت صاف ستھرا قبرستان یہاں۔ اور یہ پیچھے ہمارے بہت ہی، یعنی کہ اس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی، کیونکہ میرا تعلق جو تھا یوسف زرگر کے ساتھ بہت زیادہ تھا کرکٹ کے حوالے سے۔ الحاج محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی، ان کے پیچھے بھی بہت ہی تاریخی قبر ہے جی۔ حاجی شیر احمد، عمر 85 سال، اور والد حاجی احمد قوم آوان، یہ مشتاق صاحب لوگ جو ہیں ان کے دادا جی کی قبر ہے میرے حساب سے، تو شاید اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے، کیونکہ باقی قبریں ان کی ادھر ہیں، تو یہ اس وقت میرے حساب سے ادھر قبری ہوئی، کیونکہ حاجی شیر احمد صاحب جو تھے یہ والد حاجی احمد قوم آوان، تو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی صاحب کو جی۔ وقاص میر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہے جی۔ زہیب خان بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی۔ 7 کمنٹس کر دیا کرے تاکہ جو آپ کا کمنٹس ہے یہ محفوظ رہے جی۔ لیاقت ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ آج میں جس قبرستان میں نے ابھی آپ ذکر بھی کیا ہے کہ اس میں بہت ایسے ہمارے دوست ان دنوں میں دنیا سے گئے، تو آج اس اسپیشل اسی قبرستان کی حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ محمد یعقوب صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی۔ اور سعید اوان صاحب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے شان کی قبر سے ہو کر آیا تھا، میں نے آپ کو وہاں یاد بھی کیا، تو یہ قبر جو ہے یہ مشتاق صاحب کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ حاجی شیر احمد صاحب کی قبر، ابھی میں یہاں سے یعنی کہ آگے نکلا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو ان کا ذرا بتا دیجیے گا کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ تو میں اور میرے دوستوں بات یہی ہو رہی تھی کہ شب جمعہ پہ تو یقین کریں کہ ایسی محفلوں میں جایا کرے، کہ ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں یہ آدمی کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا چاہیے، اور جب آدمی سنتا ہے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے، جب ایمان کا درجہ بڑھتا ہے تو پھر اعمال کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اب میں اظہر کوڑے کی قبر کی طرف جا رہا ہوں جی، تو آخری بات وہاں ہی ہوگی۔ تو یہ راستے میں میرے بہت ہی محترم دوست، اکثر فیس بک پہ آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ملک وقار صاحب جو دبئی میں ہوتے ہیں، ملک افتخار صاحب ان کے والد محترم ہیں جی، اور لالا اشفاق احمد، اور یہ انہی کے خاندان کی قبریں ہیں جی۔ ندیم اشفاق اور والدہ ماجدہ کی قبر ہے ان کی، اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو والد ہے صوفی اشفاق صاحب کے، بالکل جی، میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں بات تھی کہ میں ابھی وہاں سے گزرا تو مجھے ذہن میں یہی بات آئی کہ صوفی اشفاق صاحب اور مشتاق صاحب کے والد محترم ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی شہید صاحب۔ میں ایسے دوستوں سے کہتا ہوں ساتھ ساتھ کچھ قبر نظر آ جائے، کسی کا سامنے آ جائے تو اگر مجھ سے بات رہ جائے تو تھوڑا سا کمنٹس کر دیا کریں، ویسے بھی کمنٹس محفوظ رہتے ہیں، بعد میں بھی جو ساتھی دیکھتے ہیں ان کو تھوڑی سہولت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی۔ تو یہ قبریں جو ہیں جی یہ ملک برادری کی قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں سب کو اعلیٰ مقام۔ اس دن میں نے آپ کو جو اسپیشل پروگرام کیا تھا جمعے کے بعد، تو اس میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ وہ قبریں ہیں کہ جو بہت زیادہ صاف ہیں، اور یہ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ان کے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اکثر یہاں حاضری دیتے رہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے جی۔
یہ دادا جی کی قبر ہے. اچھا اچھا، اشفاق صاحب کے دادا جی کی قبر ہے. اشفاق صاحب کے بابا شیر احمد. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے جی. بہت مہربانی سعید صاحب. محمد یعقوب صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی. کچھ ساتھی اگر رہ بھی، عثمان محمود بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں جی. اللہ سب کو خوش و خرم رکھے جی. تو میں یہاں ایک ذکر کر رہا تھا ان قبروں کی کہ آپ دیکھیں توڑ تک، وہ کونے تک، اور یہاں سے اس کونے تک. یہ اکثر میں یہاں دیکھتا ہوں یہ قبریں ماشاءاللہ بہت صاف رہتی ہیں. یہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کونا جو ہے اس کے آنے والے زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت کے ساتھ قائم و دائم رکھے جی. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنے قبروں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر رہیں تو اللہ راضی ہو، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو پھر بھی اللہ راضی ہو، زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ آپ کو میں بات شیئر کر رہا تھا شب جمعہ کی، تو انہوں نے اعمال بھی بتلائے اور اعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے. تو میرے دوستوں میں اب تقریباً اپنے بہت ہی پیارے دوست اظہر محمود کوڈا کی قبر پر پہنچ چکا ہوں. تو یہ میرا اس کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، کیونکہ ظفر بھی میرا دوست تھا، اظہر بھی میرا دوست تھا. ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہاں ان کا جو ہوٹل تھا وہاں چائے بڑی اچھی ملتی تھی. تو ہم اکثر جا کر وہاں چائے بھی پیتے تھے، گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور اظہر ظفر کے پاس بیٹھ کر گپے بھی لگاتے تھے. پھر جب ہوٹل ختم ہوا پھر بھی رابطے ختم نہیں ہوئے. یہ ساتھ ان کے غلام حیدر ولد غلام محمد کوڈا صاحب کی قبر ہے جی. ساتھ ہی ان کی قبر آ گئی ہے. آپ اپنے ملک سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں. ملک صاحب بہت مہربانی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جی. یہی پروگرام کی یعنی کہ خوبصورتی ہے جی. آپ لوگ محبت کرتے ہیں، آتے ہیں ہمارے ساتھ. تو آج میری طبیعت بھی بہت زیادہ ناساز تھی. رات کو میں نے بتایا شب جمعہ پہ گئے تھے، وہاں تھوڑا سا پنکھوں کی وجہ سے تو صبح تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا آدھا گھنٹہ. تو آپ دوستوں سے معذرت بھی ہے. محمد یعقوب صاحب بہت مہربانی جی. یہ پروگرام میں بالکل انشاءاللہ ہماری جو ٹیکستا میڈیا ہے جی اس کے ہمارے جو یعنی کہ اس کو اپڈیٹ کرنے والے جو ہیں ہمارے جو دوست ہیں، ہماری ٹیم کا جو حصہ ہے، بلکہ ہمارے ہیڈ ہیں کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں. تو محمد یعقوب صاحب یہ ٹیکستا میڈیا پہ بھی یہ پروگرام ہمارا چلتا ہے جی. تو یوٹیوب چینل پہ بھی، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی گروپوں میں بھی شیئر ہوتا ہے. لیکن ٹیکستا میڈیا پہ یہ پروگرام جو شہر خاموشہ ہیں یہ آپ کی انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کے لیے اس کو محفوظ کرتی ہے. تو ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکستا میڈیا کا وزٹ بھی ضرور کیا کریں جی انشاءاللہ. باقی بھی انشاءاللہ بہت سے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہم اس پہ کہ دینی معاملات پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم و دائم رہے. تو بات ہو رہی تھی جی اظہر کوڈا صاحب کی. تو ان کے ساتھ ہمارا بڑا پیارا تعلق تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے اور مزید تعلق مضبوط ہوا جب ہم یعنی کہ جماعت کے ساتھ یہ بھی ہمارے ساتھ روزہ لگانے کے لیے گئے. وہاں میں نے ان کے اعمال دیکھے تو یقین کرے میں رش کرنے لگا کہ یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ ایسے اعمال کا پکا ہے. تہجد کی نماز میں اٹھنا، پھر اشراق تک بیٹھ کے قرآن پڑھنا، پھر اشراق تک بیٹھنا. اور جب یہ فوت ہوا تو میرے ایک آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا، یقین کرے میں تو حیران رہ گیا کہ 17-20 سال مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے کہ میں نے مسجد میں ان کو کبھی بھی اشراق کی نماز کے بغیر باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اتنے اعمال کے پکے تھے اور بڑے مسکین طبیعت، ہنسمکھ، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور بہت ہی یعنی کہ دوستوں کے ساتھ ان کو دلجوئی کرنے والے. اکثر ہم صبح ناشتہ جو اشتیاق کے پاس کرتے تھے وہاں آ جاتے تھے. ناشتہ تو نہیں کرتے تھے لیکن گپ شپ لگاتے تھے اور ساتھ ہی بڑی مزے کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں محظوظ بھی کرتے تھے. اور ساتھ ہی میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے منگل مشورہ، کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی 2-4 مہینے پہلے سے یہ مکمل اس مشورے میں جہاں نزدیک مشورہ ہوتا تھا وہاں جاتے تھے اور 4 مہینے کے لیے مکمل تیاری پہ تھے. اپنے بیٹی کی شادی کی فکر میں تھے، کہتے ہیں بس ان کی شادی کروں
تو اس کے بعد انشاءاللہ سارا وقت پہلے بھی دین کے لیے تھا، لیکن پھر مکمل طور پہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا، تو 4 مہینے بھی لگاؤں گا۔ تو یہ ان کا ارادہ تھا جی۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے پہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی کی یہ جو منزل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ ویسے بھی کوڈا خاندان جو ہے یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو ان کی یہ کوڈا ہوٹل جی ٹی روڈ پہ بڑا مشہور زمانہ ہوٹل تھا، تو ان کے تقریباً بڑے تو ساری دنیا سے اس دنیا کے اندر منتقل ہو گئے ہیں۔ تو اظہر صاحب کی اتنی عمر نہیں تھی، لیکن یہ بھی بڑوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس منزل کو آسان کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی شب جمعہ کی، تو اس میں انہوں نے جو اعمال بتلائے ہیں میرے دوستو، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اور وہ کرنے کیسے ہیں کہ جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ اے اللہ دنیا کے اندر جائیں گے، تیرے حکامات، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب اس ایگریمنٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایگریمنٹ اگر پورا نہ ہو دنیا کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر ایگریمنٹ ٹھیک ہو تو دنیا کے معاملات کے اندر آدمی کتنا آسانی محسوس کرتا ہے۔ کسی دکان کا ایگریمنٹ ہو، کسی پلاٹ کا ایگریمنٹ ہو، کسی بینک بیلنس کا ایگریمنٹ ہو، یعنی جو بھی ایگریمنٹ ہو، اگر وہ ایگریمنٹ ٹھیک ہوں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ایگریمنٹ میں اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا کہ اللہ دنیا کے یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ظہور ٹھیکدار صاحب کی قبر آ گئی ہے راستے میں جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس، یہ ساری تقریباً انہی کی خاندان کی قبریں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ٹھیکدار غلام حسین بالکل انہی کی قبریں ہیں جی ساری جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو میں بات کر رہا تھا، تو ایگریمنٹ میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ دنیا میں جا کر تیرے حکم اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اب یہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ دکانوں میں بیٹھ کے آئیں گے نہیں، کارخانوں میں بیٹھ کے آئیں گے نہیں، دنیا کے ماحول میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ آئیں گے اس ماحول میں جا کر جس ماحول کے اندر آدمی بنتا ہے، وہ ماحول ہے دینی ماحول۔ تو اس کے لیے آپ تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، وقت ہمارے پاس ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اور جہاں جہاں دینی مراکز ہیں، سب ہماری شاخیں ہیں، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں فکر ہو رہی ہے۔ فلسطین کے لیے بھی دعا گو ہوں جی، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے جی۔ آج انشاءاللہ 2 بجے ریلی بھی ہے جی، پھاٹک سے بڑی پھاٹک ٹیکسلا سے ختم نبوت چوک تک فلسطین کے بھائیوں کے حق میں ریلی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ریلی میں ضرور شرکت کا حاصل کریں جی، کہ یہ ریلی نہ کسی مذہب کی ہے، نہ کسی فرقے کی ہے، اور نہ ہی کسی جماعت کی ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی ہے، نہ ہی کسی تنظیم کی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس مسلک سے، یعنی کہ تنظیم سے بھی تعلق ہے، تو آپ سے گزارش ہے، ملک یاسر گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ریلی میں بھرپور شرکت کریں، اور یہ ختم نبوت میں جا کر ایک جلسے کی شکل اختیار کرے گی، اور آپ کا پیغام پوری دنیا تک جائے گا۔ تو اس دنیا میں یہ پیغام چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ کل اللہ کے سامنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے، یا وہاں ہمارے معاملات نہیں تھے، لیکن یا اللہ ہم حصہ تو ڈال سکتے تھے، وہ ہم نے حصہ ڈال دیا ہے۔ تو کل وہ چڑی والی مثال ہماری بھی ہو جائے گی، وہ جو پانی منہ میں لے کر آگ بجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئی، تو کل اس نے وہ کہا تھا کہ کل میرا ذکر تو آ جائے گا۔ تو اگر آپ ہمت فرمائیں گے، آپ کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن یکجہتی کر کے آپ یہ قوم کو، پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تکلیف میں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے تمام دوست فلسطینی اس وقت تکلیف میں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہ پوسٹ چلی ہے، کبھی بھائی نے یہ ذکر کیا ہے تو میرے ذہن میں بھی آ گیا ہے۔ تو برائے مہربانی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت حاصل کریں۔ یہ 2 بجے انشاءاللہ بڑی پھاٹک ٹیکسلا سے شروع ہوگی، مغل مارکیٹ فیصل شہید سے گزرتی ہوئی ختم نبوت چوک پہ جا کر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام دے۔ میرے دوستوں بات ہو رہی تھی نماز کی، تو اس لیے سب سے بڑا جو حکم ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں،
اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قبریں بھی دیکھیں جی، یہ بھی قبریں بھی، یہ ایسا بھی بہت زیادہ صاف رہتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ تو اور یہ قبریں بھی جو ہیں ملک برادری، اس دن میں نے اس کا ذکر کیا تھا جی اپنی پوسٹ میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ذکر کیا تھا، غلطی سے پچھلی جگہ میں نے بتا دی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، بالکل جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بالکل ایک ہیں ہم سب۔ تو یہ فقیر محمد کوڈا جی، فقیر محمد زوجہ کی قبر بھی ہے جی۔ یہ کچھ قبریں جو ہے کوڈا خاندان کی یہاں پیچھے بھی ہیں جی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو آخری بات کی طرف چلتے ہیں جی، جو ہمیشہ کی طرح آخری بات ہے، وہ تو ابھی میں کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے کسی آدمی معاف نہیں ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ برائے مہربانی اس دن کی قیمتی جانتے ہوئے وہ اعمال کرے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو یہاں آخری کونے میں جب میں یہاں پہنچا تو یہ نہیں کہ آگے ایک ایسی قبر آئی، وہ بھی ایسا ہی پورے شہر کو ویران کرتے ہوئے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور یہ میں کوئی خصوصی طور پہ اس قبر پہ نہیں آیا، ناستہ چلتے ہوئے اپنے پروگرام کو مکمل کرتے ہوئے قبر کی تلاش میں تھا، لیکن وہ قبر کبھی مجھے ملی نہیں۔ تو میرے بہت ہی پیارے دوست سمن جلیبی والے ہیں، ان کی بیوی کی قبر تھی، اور مجھے انہوں نے خصوصی طور پر ایک دو سال ملاقات ہوئی، تو میں یہاں سے گزرا تو انہوں نے کہا بالکل بیک پہ ہے، تو انہی قبروں کے بیک پہ، لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا مجھے ملی نہیں۔ لیکن یہاں مجھے جو قبر ابھی نظر آئی ہے، یہ بھی کسی تعارف کی محتاج قبر نہیں ہے۔ ملک حامد محمود والد محمد شیر افغن، یہ وہ نوجوان تھا جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو خدمت کے لیے پیش کیا تھا، کیونکہ میرے 2-3 معاملات اس کے ساتھ ایسے آئے تھے کہ بہت غریب لوگوں کے کیس تھے، وہ اپنی گاڑی پہ ان کو ساتھ لے کر جاتا تھا، اور ان کے کیس بغیر فیس کے اور بغیر کسی مطلب کے ان کے کیس انہوں نے حل کرائے۔ اور یہ یقین کریں کہ آج جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو اس نوجوان کے لیے ہمارے دل سے اللہ کی رضا کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک حامد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہی بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کچھ کام ایسے کر جانے چاہیے کہ جو بعد میں نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اب دیکھیں، اب یہ بیٹا ہمارا بھائیوں جیسا بہت زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اکثر میری دکان پہ یا کوئی معاملہ ہوتا تو میں اس کے پاس چلا آتا، تو بہت محبت کا اظہار تھا۔ تو اس والد کو بھی، ملک شرف خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، بہت عظیم شخص ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس قبرستان میں مدفون ہے، اور بالخصوص ہم ملک حامد صاحب، اظہر محمود کوڈا اور شان، جن کی قبروں سے ہم حاضری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، آخری بات اب کرتے ہوئے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ یہ دنیا ہم اکثر کہتے ہیں عارضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے، بالکل عارضی ہے جی۔ ملک محمد اکبر قوم گجر، دعا گو ملک محمد اکرم عرف کالا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو میرے دوستو، اس زبانی کہنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن پروگرام کرنے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس دن ایک پیغام چلا جائے، اور عید کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ یہ میرے بھائی شوکت، میرے کلاس فیلو، اپنے کس کی قبر ہے جی؟ دادی جان کی قبر پہ حاضری ہے جی، اور صفائی دیکھیں جی، یہ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ جمعے کے جمعے حاضری ہے یا روزانہ کی بنیاد پہ حاضری ہے، کیونکہ جب یہ قبریں ایسی، یہ دیکھیں کونا سارا، یعنی آپ کونے کی حالت دیکھیں، یہ ایسا ہے، لیکن اس کے بیچ میں جب آپ داخل ہوں تو ایسی قبریں نظر آئیں تو پھر آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، ان لوگوں سے محبت کرنے والے، ان کی قبروں پہ آنے والے ابھی ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی ہے شوکت صاحب ان قبروں کو دیکھ کر، آپ کی حاضری کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ تو کب حاضری ہوتی ہے جی؟ میں جمعے کے جمعے آتا ہوں۔ اچھا، جمعے کے جمعے آتے ہیں جی، ضرور واللہ انشاءاللہ۔
اور یہ کس کس کی قبریں ہیں زیادہ تر؟ یہ آپ کی؟ یہ دادی کی ہے، اچھا، نانی کی ہے، یہ نانے کی ہے۔ اچھا، وہ نانی یہ کی ہے، فضل احمد، فضل احمد اچھا اچھا، یہ اپنا سہیل صاحب کے دادی کی، دادے کی قبر ہوگی، یعنی اقبال صاحب کے والد صاحب کی قبر، مشتاق صاحب کے والد صاحب کی قبر ہے جی۔ حاجی مشتاق صاحب اور حاجی اقبال صاحب جو ہیں سراف اور سہیل کے، یعنی کہ ان کے والد کی اور ان کے سہیل صاحب کے دادے کی قبر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بہت، یہاں بہت کم آنا ہوتا ہے اس کونے میں جی، کیونکہ یہاں اکثر گھاس زیادہ ہوتا ہے، صفائی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج سورۃ کہف کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں جی، میں انشاءاللہ وہ میری پوسٹ ہوتی ہے اس پہ اعمال لکھے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے سورۃ کہف کی تلاوت ضروری ہے جی آج کے دن، کثرت کے ساتھ درود شریف ہے جی۔ جی شوکت صاحب، یہ دادا جی قبر ہو گئی، نانا جی کی ہو گئی، تو یہ ساری تقریباً قبریں ہیں۔ یہ اللہ دیتا بل دوست محمد، یہ کس کی قبر ہے جی؟ یہ دیتا نائی، اچھا اچھا، یہ ان کی قبر ہے دیتا نا، یہ آپ کے پڑوسی جو ہاں تھے؟ جی میرا اچھا 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 اچھا، یہاں سمن کی بیوی کی قبر بھی ہے نزدیک کہیں، آپ کے علم میں ہے؟ جی نہیں، میرے ذہن چ اچھا چلیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ دیکھیں جی، جب لوگ آتے ہیں، یہ ابھی شوکت بھائی سے بات بھی ہوئی ہے کہ ہر جمعہ والے دن حاضری ہوتی ہے، جو لوگ اپنی قبروں پہ آتے ہیں ان کی قبروں دیکھ لیں ایسی ہوتی ہیں، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے، یہ پیچھے بہت قبریں ہیں بہت لیکن زیادہ، یہاں صفائی کا اتنا زیادہ معیار اچھا نہیں ہے، نہ انتظامیہ کی طرف سے اور نہ ہی پیچھے لوگ آنے، کیونکہ لوگ نہیں آئیں گے پھر انتظامیہ کیا کرے گی جب پوچھے گا کوئی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پیچھے پورا جنگل بنا ہوا ہے، صفائی تو ہو رہی ہے، انتظامیہ کر رہی ہے، آہستہ 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 آگے سے پیچھے آ رہی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ساون گزرا ہے، لیکن جب اپنے پیارے خود قبروں پہ آئیں گے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ کس کی قبر ہے جی؟ یہ ابھی جو ہوئی ہے، اچھا یہ ابھی 1-2 دن کی قبر ہے جی، جس کی بھی ہے کیونکہ نام یہ ملک بنارس مغل صاحب کے ساتھ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو میرے دوستو آخری بات کرتے ہوئے اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جمعے کا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے اور دنوں کا سردار دن ہے۔ رمضان سارے مہینوں کا سردار اور دنوں کا سردار جمعہ، آج عہد کا دن ہے، تو اس لیے آپ تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک عہد کریں کہ انشاءاللہ جو گزر گئی وہ گزر گئی، اس نے واپس تو آنا نہیں، لیکن جو زندگی آنے والی ہے اس کو ایسا بنائیں گے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے اعمال ہیں، جیسے ابھی بھائی نے لکھا ہے کہ آج کے دن کے اعمال ہیں، میری ابھی پوسٹ شیئر کروں گا، میں صبح صبح کرتا ہوں، لیکن میں نے بتایا کہ رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے بہت سے باتیں رہ گئیں، تو اس سے آپ سے معذرت بھی ہے۔ تو اس میں سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سورۃ کہف کی تلاوت ہے، درود شریف کثرت کے ساتھ ہے، نئے کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبرستان میں جانا ہے، اپنا نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، اور اس کے بعد قبرستان آنا ہے، اپنے قبرستان اپنے پیاروں سے ملاقات کریں، اور اگر صبح ہو سکے تو صبح اپنے پیاروں سے ملاقات کریں۔ تو یہ میرے دوستو یہ ہمارا حق بنتا ہے ان پہ، کیوں کل انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے بڑا کیا ہے، کوئی ہمارا بھائی یہاں مدفون ہے، کوئی ہمارا دوست یہاں مدفون ہے، تو یہ ان کا حق ہے کہ ان قبروں پہ ہم حاضری دیں، اپنے پیاروں سے ہم ملاقات کریں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے والے دن اور جمعرات کی رات کو اور قبرستان میں اکثر جانے کو کہا ہوا ہے کہ قبرستان جایا کریں کہ اس سے موت یاد آتی ہے، تو اس لیے اس حدیث پہ عمل کریں، اپنے پیاروں سے ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو میرے دوستو آخری بات بھی آپ سے ہو گئی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ بہت سے بچے جو ہیں اس وجہ سے نہیں لے کے جاتے کہ شور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور ساتھ کھڑا کرنے کے بعد ان کا خیال بھی کریں، ان کو جمعے کی نماز پر لے کر آئیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت 2 قبریں رستے میں آئی ہیں جی، یہ ایک تو میرے بہت ہی پیارے دوست حاجی ملک امتیاز صاحب کی قبر ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ جب بھی یہاں ذکر ہوتا ہے چلتے ہوئے یہاں دعا ضروری ہے جی، یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھے، طارق محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، تو بہت ہی ہمارے پیارے دوست تھے، مسلم لیگ نون کے ساتھ جب ہماری تعلق معاملات تھے تو ہمارے ساتھ یہ ہمارے لیڈر تھے، ہر جگہ پہ ہر تکلیف میں یہ نون کے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہے، لیکن وفا نہ ہوئی، کیونکہ پارٹی ہمیشہ مخلص کارکنوں کو نظر انداز کرتی ہے، اور جو جیسے رات کو بھائی نے لکھا پالشی لوگ وہ ہمیشہ آگے کے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمارے اس بھائی ملک امتیاز کو بہت خوددار زندگی گزاری، بہت اعلیٰ زندگی گزاری۔ ان کے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ مارٹ میں بھی اور سوشل کاموں میں بھی بہت متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے۔ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پاکستان میں آ کر ٹیکسائی شہر کی خدمت کر رہے ہیں، اور کسی والے سے بھی ان سے ملاقات ہو، بہت ہنسمکھ، بہت پیار کرنے والے اور بہت اعلیٰ اپنے والد کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے محبت پیار کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اور یہ ساتھ ہی ملک طاہر محمود والد ملک مصری خان، اور یہ ساتھ ان کی زوجہ محترمہ کی ملک مصری صاحب کی زوجہ کی قبر ہے جی، بہت خوبصورت یعنی صاف ستھری قبریں ہیں یہ بھی جی۔ یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پہ حاضری بھی ہے، اور یہاں کا چیک اینڈ بیلنس بھی ٹھیک ہے۔ اگر ملک محمود صاحب کی قبر ہے، ملک مصری خان صاحب وائس چیئرمین رہے ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈ کے، بالکل انہی کی قبریں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ان کے خاندان کی قبریں ہیں۔ یہ بہت صاف ستھرا ایریا ہے جی۔ لازمی بات ہے یہاں کوئی نہ کوئی انہوں نے آدمی ہائر کیا ہوا ہے، یا خود آتے ہیں جیسے بھی ہے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں محبت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی وہی محبت قائم و دائم رکھے جو جیتے جی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں میں ابھی ذکر کر رہا تھا، کوئی اس میں انہوں نے ہمیں پالا بھی ہے کہ ان کی والد کی قبریں ہیں، کوئی ہماری بہنیں ہیں جن کے پیار کی محبتیں کی سٹوریاں ابھی تک ہمیں یاد ہیں، اور کچھ بھائی ہیں جن کے یعنی کہ قربانیاں ہمیں یاد ہیں۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا کرم والا معاملہ کریں گے۔ جمعے کا دن ہے، جیسے میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ جمعے کا دن ہے، تو آخری بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت ہے، اجتماعی دعا وہاں کونے پہ جا کر کرتے ہیں۔ تو پھر وہی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جمعے والے دن عید کا دن بنا لیں، ایک عید کریں کہ یا اللہ جو گزر گئی ہے وہ گزر گئی ہے، اور باقی جو رہتی ہے اس کو ایسا بنائیں گے جسے تو اور تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ پروگرام بھی کافی لمبا ہو گیا ہے کیونکہ قبریں کافی آگے پیچھے تھیں، تو ان تک پہنچنا بھی ضروری تھا۔ آج ملاقات جو میں نے آپ سے کرائی ہے، بہت سے ایسے قبریں بھی نظر آئی ہیں جو میری نظروں سے بھی کافی اوجھل تھیں، آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی زندگی، ان کی حقیقت، جیسے ملک شیر بہادر صاحب کی قبر، اور ظہور صاحب کے والد صاحب کی قبر پہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن یا اس سے آگے 2 جمعے بعد انشاءاللہ پروگرام کروں گا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو اس طرح بہت سی قبروں کے ساتھ آج تعارف ہوا ہے، اور آپ کو بھی یہ زیارت کرانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگی سامنے نظر آئے، جیسے ملک سعید صاحب ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں، اور بہت سے دوست ہمارے بعد میں پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ ان کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ بہت سے ہمارے دوست ہیں جو ان تاریخ کو، جیسے عامر سعید صاحب، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے جی، ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، نصیر اعوان صاحب رات کو، کل ہم آپ کی دکان پہ بھی گئے تھے جی، ختم نبوت اپنا فلسطین کی یکجہتی کی ریلی کے سلسلے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو موتی بازار اور سب کو لے کر آ کر پھاٹک سے ختم نبوت چوک تک انشاءاللہ ریلی میں شرکت کرنی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو ان قبروں والوں کو جانتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا، پھر وہ زندگی ساری سامنے نظر آتی ہے کہ کل تک یہ کیسے تھے اور آج اس مٹی کے ڈھیر کے اندر یہ مدفون ہو چکے ہیں۔ تو یہی ہماری زندگی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے سب کو۔ تو میرے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر جمعے والے دن 4 سال سے آپ کے ساتھ ہر جمعے والے دن ملاقات ہو رہی ہے، اور یہی ملاقات ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو میرے دوستو اب اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں پورے قبرستان کے لیے، اور آپ سے اجازت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ جو دوست بھی میرے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں، اور بیرون ملک سے اکثر لوگ میرے ساتھ آن لائن حاضر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا اور آپ کی یعنی کہ چاہت کا بہت بہت شکریہ جی۔ اب اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے رب کریم اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس پہ کسی کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، یہ حقیقت والی زندگی ہے۔ اس جگہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو کرم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر اس جگہ پہ اور پوری دنیا کے اندر آباد ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کے اندر جنت والا معاملہ کرتے ہوئے جنت فردوس عطا فرما۔ یا اللہ جو سبق پڑھا گیا ہے یا اللہ بالخصوص قبرستان کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص جس قبر پہ کوئی بھی آنے والا نہیں ہے اس قبر کے لیے یا اللہ ہدیتاً پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ یا اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین حاضر ہو جی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن پھر شہر خاموشاں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، ہمارے کچھ تعلق تو نہیں ہے لیکن دعا کے لیے آئے ہیں تو ان سے تھوڑی سی مختصر سی بات کرتے ہیں جی قبر کے حوالے سے بھی۔ تو السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے جی؟ صحت آپ کی ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ یہ کس کی قبر ہے جی؟ میرے بزرگاں کے میرے بزرگوں کی۔ کہاں سے جی آپ؟ ماشاءاللہ ٹیکسا ٹیکسلا۔ تو ہاں جانے پہچان نظر ہے ملک علی محمد صاحب جو ہیں، ملک صاحب، جی ان کے ساتھ آپ کا کوئی؟ نہیں اچھا تو یہ ایک ملک فرگی گجر کو، تو یہ کہاں رہائش ہے جی آپ کی جی؟ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت فردوس میں بزرگوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو ہمارا یہی پروگرام ہے جی کہ جو بزرگ جہاں جمعے والے دن حاضر ہوتے ہیں ان کی یہی ایک خوبی ہے۔ دیکھیں آج یہ آئے ہیں، کل آنے والی اولاد ان کی قبروں پہ حاضری دے گی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی منزلیں، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اور آخر میں میری وہی آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمان پہ فرض ہے، اور فرض کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے صبح نماز فجر کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح ان کی بھی ہو گئی، اور جنہوں نے صبح نماز کے بغیر کی اور کسی یعنی کہ عمل کے بغیر کی تو صبح ان کی بھی ہو گئی۔ صبح ہونا بھی ہے اور شام نے آنا بھی ہے، اور اس حقیقت والی دنیا نے ہم نے واپس آنا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس زندگی کو ایسا بنائیں جس کا ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شیخ صاحب لگے ہوئے ہیں جی، یہ دیکھیں جی، پہلے بھی ایک دفعہ میں آیا تھا تو ان سے یہاں ہی ملاقات ہوئی تھی جی۔ تو اسی طرح اپنی قبروں کی صفائی میں لگے ہوئے تھے جمعے والے دن۔ تو یہی ہے جی اصل حقیقت تو یہی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ تو جمعے والے دن حاضری ہوتی ہے جی یا روزانہ کی بنیاد پہ ہے جی؟ اصل میں بس ٹائم ہوئے تو روز بھی آ رہی ہیں، اچھا ویسے ان جمعے جڑے کوشش ہونی ذرا لازمی جگہ۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے جی۔ تو یہ پڑوسیوں کی قبروں کا بھی تھوڑا خیال کر لیں۔ یہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ ان کی قبریں ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ عید پہ بھی مشکل ہی شاید آئے ہوں، تو یہ آپ دیکھ لیں جی یہ قبر۔ اب یہ قبر دیکھیں، ان کے آنے والے ہیں تو ان قبروں کو دیکھیں، اور یہ قبریں آپ دیکھیں 3 4 5 قبریں ہیں، تو ان قبروں کی حالت بھی دیکھیں۔ ٹھیک ہے صفائی کرنے والا عملہ جو ہے وہ کرتا ہے صفائی، جتنی ان کی جان مانتی ہے اتنا وہ کرتے ہیں، لیکن ایسی صفائی جو ہے نا جی یہ خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جی کہ اپنی قبروں پہ حاضری دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو آخری پھر وہی بات میری ہے کہ آج فلسطین ریلی ہے جی،
بڑی فاٹک سے ختم نبوت چوک تک، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں جی، اور جو ساتھی میرے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ کیسر نسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی، اور ناصر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ سہیل بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی، جو ساتھی بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر رہے ہیں جی، سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ کسی کا نام میں لے سکا، کسی کا نام نہیں آ سکا، تو جن سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ میرا بھی حوصلہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن پھر نئے قبرستان سے، پھر شہر خموشہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، پروگرام پیغام شہر خموشہ، ٹیکسلا۔